بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے رزق ملنے والا وظیفہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایسا طاقتور عمل میں نے نہیں دیکھا، اور اتنی تاثیر، اتنی برکت، اتنی رحمت، اتنا کرم، اتنی نوازشات، اتنی مہربانیاں، اتنی کرم نوازیاں کہ بارشیں ہی بارشیں رحمتوں کی، نعمتوں کی، برکتوں کی۔ عجب اور انوکھے راز والا یہ عمل ہے، عجب اور انوکھی لازوال دولت عطا فرمانے والی یہ آیت مبارکہ ہے۔ دولت سے بھری پڑی ہے، دولت سے، رزق روزی سے، آپ کے لیے رزق روزی، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آل اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے روزی اکٹھی کریں۔ اس عمل کو اپنے پلے باندھ لیں، اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھیں، دل کی ڈائری میں لکھیں، دل کی کتاب میں لکھیں، اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لیں اور لوگوں کو بھی بتائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے، آپ لوگوں کا بھلا کریں گے، اس کے ذریعے سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ وہ افراد خاص طور پر جو رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، انتہائی پریشان ہیں، جو رزق کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے رشتہ دار چھوڑ گئے، برادری چھوڑ گئی، دوست احباب چھوڑ گئے، یہ رزق کی بندش لگ جائے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، زندگی میں دیکھا ہے، تجربے کیے ہیں۔ روگاں وچوں روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ اپنے رشتہ دار بھی اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں آیا ہے ادھار ہی لے گا، ادھار مانگے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کے بڑے نیک اور اللہ کے ولی گزرے ہیں، اپنی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں شعر کی شکل میں بیان کر گئے۔ روگاں وچوں روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ بڑے بڑے رشتہ دار، بڑے بڑے تعلق واسطے والے دوست احباب وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ وہ دوست احباب جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بیلی سجن یار، وہ کہتے ہیں اب اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ کیا دے گا، بھوکا ہے، ادھارے پیسے مانگے گا، چیز مانگے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا۔ آج روزی، رزق ان کے گھر کے دربان بن کے کھڑے ہیں۔ رزق روزی ان کے گھر میں بارش کی طرح برس رہی ہے، رزق روزی ان کے گھر میں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ سورج کی کرنیں، چاند کی کرنیں جیسے ہر جگہ پر پہنچ جاتی ہیں، اللہ نے خوشحالی کی کرنیں ان کے گھر میں ایسے ڈال رکھی ہیں کہ اب کوئی چیز اندھیرے میں نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پکڑ لو، بس تھام لو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ آیت پاک اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے، اتنی وسعت، اللہ اکبر۔ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں۔ جہاں جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا، وہاں وہاں سے اللہ پاک رزق عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی طرف سے امید ہے نا، تو امید والی جگہ سے بھی اللہ عطا فرما دے گا۔
اور جہاں آپ کی امید پہنچ نہیں سکتی اللہ وہاں سے بھی عطا فرمائے. وہ ذات مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرمانے پر قادر ہے، لیکن وہ ذات مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی وہی بناتا ہے، اسباب بھی اسی کے بنائے ہوئے، تو حقیقت میں وہی عطا فرماتا ہے. یہ آیت مبارکہ آپ چاہتے ہیں غربت دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں تنگ دستی دور ہو جائے؟ ہاں جی، کون کون چاہتا ہے؟ نہیں بول کے بتائیں، مجھے پتہ چل جائے، آواز آ جائے گی مجھے. غربت دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، مفلسی دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ خود بھی خوشحالی میں کھائیں پئیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائیں، اپنی اولاد کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو بھی، ہمسایوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی، حاجت مندوں کو بھی دینا چاہتے ہیں، تو پھر اس آیت مبارکہ کا ورد آج سے شروع کر لیں. آج سے شروع، صرف 7 بار، صرف 7 بار، صرف 7 مرتبہ اس آیت پاک کا ورد شروع کر دیں. 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا 100 روپیہ، صرف 100 روپیہ، یہ چیز بیچنی ہے بھائی، صرف 100 روپے کی، 100 روپیہ، 100 روپیہ، 100 روپیہ. ہم کہتے ہیں صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، پورے یقین کے ساتھ 4-5 منٹ کم از کم دعا مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ چہرے پر ہاتھ پھیریں کہ میرے اللہ نے میری پکار سن لی ہے، میرے اللہ نے میری یہ پکار سن لی ہے. وہ سمیع بصیر ہے، وہ سننے والا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے. تو آپ نے یہ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 114، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی غیب سے روزی کا ایسا سامان پیدا فرمائے گا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اور جو مالک پوری کائنات میں اتنا رزق عطا فرماتا ہے، وہ آپ کو رزق دینے کے لیے اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور بھی کوئی کمی ہے؟ برج خلیفہ 135 منزلہ کسی نے بنا ہی دیا ہے نا، ہاں جی، تو تیرے لیے گراؤنڈ فلور پر ایک گھر پر نہیں بن سکتا؟ اربوں خربوں کے مالک اس نے اپنے بندوں کو بنایا ہے، تو ایک تیری تقدیر بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ اتنا سارا رزق میں نے نہیں دینا، اللہ نے عطا فرمانا ہے، تو مجھے اس کے خزانوں کا بھید ایک اللہ کے ولی نے عطا فرمایا ہے، اور اس اللہ کے ولی نے وہ بھید عطا فرمایا کہ اس کے خزانے اتنے بھرے پڑے ہیں، پوری کائنات منہ سے مانگے وہ سب کو منہ مانگی مرادیں دے دے، پھر بھی اس کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی کا نکا ڈبو دیں اور وہ سوئی کو باہر نکالیں، اس کے ساتھ جو پانی لگا ہوگا نا، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ لگا ہے، کوئی کمی ہوگی، لیکن اللہ کے خزانے میں یہ بھی کمی نہیں آئے گی. اپنے اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، قرآن پر یقین کرو، قرآن پر اعتقاد رکھو، قرآن پر توکل کرو، بھروسہ کرو. یہ آیت بینہ، آیت مبارکہ، یہ نوری آیت، رزق روزی کی فراوانیاں بخشنے والی،
दौलत के अंबार लगा देने वाली ये आयत मुबारका, ऐसी अजीमुशान आयत, आपको इसका वजीफा जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। तंग दस्ती की दलदल से निकालकर यह वजीफा मुबारक आपको एक गनी, एक सखी और एक साहिब हैसियत बना देगा। ये आयत मुबारका का विर्द आपको अमीर नहीं, अमीर तरीन बना देगा। दौलत आपके दाएं बाएं रक्स करती नजर आएगी, रिज्क आपको आपके घर में बरसता हुआ नजर आएगा, और यूं लगेगा जैसे दौलत और रिज्क मेरे ऊपर नहीं, मेरे पूरे घर के ऊपर आशिक हो गए। अल्लाह ऐसी सबीलें बनाएगा, ऐसे रास्ते बनाएगा, ऐसा सिलसिला बनाएगा, गैब से रोजी का ऐसा सामान पैदा होगा, आप इसको कम अज कम 21 दिन करें, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बरकात का आप एजाज देखें कि रब ताला के मोजज़े कैसे आपको नसीब होते हैं। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 114। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़ल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयातम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन व अंत खैरुर राज़िक़ीन व अंत खैरुर राज़िक़ीन। इस वजीफ़ा मुबारक को अपनाइए, इस वजीफ़ा मुबारक को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको बयान अच्छा लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। और यहाँ खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया हसनैनाबाद शरीफ गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में इज्तमाई दुआएं जो होती हैं इस खानकाह पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कसीर हाफ़िज़ कुरान, वो हाफ़िज़ कुरान बच्चे, हाफ़िज़ कुरान बच्चियाँ, उन दुआओं में मर्द व ख़वातीन और एक ख़ासी तादाद जो होती है वो दुआओं में शामिल होती है। तो पता नहीं किसकी आमीन की बरकत से अल्लाह ताला सारों की सुन लेता है, सारों की दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो अगर आप इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम और अपना मकसद ये लिखकर हमें कमेंट में भेज दें। इंशाअल्लाह ताला आपको बाई नेम दुआओं में शामिल किया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, क्योंकि कर भला हो भला होता है भले का भला। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का और हम सब का हामियों नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।